بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ نے نہ سنا تو زندگی بھر افسوس کرتے رہو گے، کیونکہ آج کے اس بیان میں وہ راز فاش کرنے والی ہوں جو آج تک کسی بھی مولوی نے کھل کر تمہیں نہیں بتایا، وہ سچ جو گھروں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے اور عزتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بیان میں وہ درد ہے، وہ شدت ہے، وہ سچائی ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے، اس کے فیصلے بدل دیتی ہے اور اس کے قدم جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے پوری توجہ سے سننا، کیونکہ جو حقیقت میں آج تمہارے سامنے رکھنے والی ہوں وہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، جس میں تم اپنی زندگی کا انجام بھی دیکھ سکتے ہو اور بچنے کا راستہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہی چیخ چیخ کر تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ زندگی میں سب کچھ کرنا مگر 5 کاموں میں اپنی بیوی کا ساتھ مت دینا۔ اگر ایسا کر لیا تو یاد رکھنا تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، معاشرے میں رسوا ہو جاؤ گے، لوگ تمہیں دیکھ کر راستہ بدل لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ 5 مقام ہیں جہاں بیوی کا غلط ساتھ دینے سے انسان کی عزت، اس کا گھر، رشتے اور یہاں تک کہ اس کی تقدیر تک ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ جو لوگ ان 5 کاموں میں اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ جلد ہی اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر انجام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بیوی کے وہ 5 کام بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں جو نہ صرف تمہارا دل ہلا دے گا بلکہ تمہیں یہ بھی سمجھا دے گا کہ زندگی میں بعض غلطیوں کی قیمت اپنی تقدیر سے بھی چکانی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس دل میں درد کی آگ جلتی ہو وہاں دنیا کی ہنسی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ کہتے ہیں کہ ایک 50 سالہ شخص شہر کے ایک کچرے کے ڈھیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ دیکھنے والا بھی کانپ جاتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی وہ شخص کچرے کے ڈھیر پہ اوپر لیٹ جاتا، کبھی دھول میں پڑا رہتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رہے، لوگوں کی نظر ہمیشہ ظاہر پر ہوتی ہے، اصل حقیقت کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آخر وہ ہر وقت کیوں روتا رہتا ہے، آخر وہ ہر وقت کچرے پر کیوں بیٹھا رہتا ہے۔ پھر ایک دن وہ شخص قبرستان سے نکل کر دور صحرا کی طرف چل پڑا۔ وہ جنگلوں میں رہتا، صحراؤں میں رہتا، کچرے پر بیٹھتا اور اکثر اوقات وہ قبرستان میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ پھر ایک دن وہ شخص قبرستان سے نکل کر دور صحرا کی طرف چل پڑا۔ ریت تپ رہی تھی مگر وہ آنسوؤں کے سہارے چلتا جا رہا تھا۔ اور یاد رکھو، جس انسان کی قسمت ٹوٹ جائے تو پھر وہ سایہ ڈھونڈنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اب آگے سنیے کیا ہوا۔ اتنے میں حاجیوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس کے قریب سے گزرا۔ ریت پر چلتے اونٹوں کی آواز میں اچانک ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی آہیں شامل ہو گئی۔ اس شخص کی یہ درد بھری آواز سن کر حاجیوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ درد کی آواز پردے میں نہیں دکھتی، سیدھی دل تک جا اترتی ہے۔ ان حاجیوں نے فوراً اپنا قافلہ وہاں روک دیا۔ قافلے کا سربراہ اونٹ سے اترا، اس ٹوٹے ہوئے شخص کو بازو سے سہارا دیا، اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، اے شخص، تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ کس تکلیف نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو تجھے ہم کھانا کھلاتے ہیں، آ ہم تجھے روٹی دیتے ہیں۔ اگر تجھے پیاس نے ستایا ہے تو آ ہم تجھے پانی پلاتے ہیں۔ بس یہ بتا دے کہ تو اس قدر کیوں ٹوٹ چکا ہے۔ اس دکھی انسان کے آنسو اور تیزی سے بہنے والے جو آنسو تھے، سانس اس کی بھاری ہو گئی اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، لوگو، مجھے کبھی رحم کی نظر سے مت دیکھنا، کیونکہ میں دنیا کا سب سے بدقسمت اور بدبخت ترین انسان ہوں۔ یہ سن کر وہ حاجی حیران رہ گئے اور فوراً بولے، نہیں اے اللہ کے بندے، ہمیں ہر حال میں بتا کہ آخر کس چیز نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے؟ کون سا غم ہے جس نے تیری کمر کو
توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس دکھی شخص نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لوگو، اگر تم واقعی میرے حال میں دلچسپی لے رہے ہو تو آؤ میں تمہیں اپنی زندگی کی وہ دردناک کہانی سناتا ہوں جس نے مجھے شہزادے سے بھٹکتا ہوا فقیر بنا دیا۔ یہ سن کر حاجی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، صحرا کی ہوا بھی جیسے رک گئی ہو، اور پھر اس شخص نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ کہا کہ ایک وقت تھا، میں شہزادہ تھا، میری جوانی ایسی حسین تھی کہ لوگ میرا چہرہ دیکھ کر وہیں رک جاتے تھے اور پھر بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے۔ میں اتنا خوبصورت اور جمیل تھا جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا بس پھر دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک دن میں شہر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک اجنبی لڑکی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ لڑکی کسی مالکن کی لونڈی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں وہیں ٹھہر گئیں اور وہ دوڑی دوڑی اپنی مالکن کے پاس گئی اور کہنے لگی، مالکن، آج میں نے بازار میں ایک ایسا نوجوان دیکھا ہے جس کا حسن دیکھ کر میں حیران رہ گئی ہوں، اتنا خوبصورت کہ نگاہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ سن کر مالکن بے چین ہو گئی اور ساتھ ہی بولی، مجھے ہر حال میں اس نوجوان کو دیکھنا ہے، تم 2-4 عورتیں ساتھ لو، فوراً جاؤ، اسے جیسے بھی ہو میرے پاس لے آؤ۔ یوں اس مالکن کی نوکرانیاں گھر سے نکلی، گلی گلی، کوچا کوچا، ہر چیز تلاشتی رہی اور آخر کار میں انہیں مل ہی گیا۔ وہ عورتیں میرے قریب آئیں، مجھے اپنی مالکن کا پیغام سنایا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، جا کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہو۔ یوں میں ان عورتوں کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے آخر کار مالکن کے پاس پہنچ ہی گیا اور جیسے ہی اس مالکن کی نظر مجھ پر پڑی وہ ٹھہر گئی۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری دیوانی ہو گئی۔ اس نے مجھے پیسوں کے لالچ دے کر نکاح اور شادی کی دعوت دی اور میں اس کے حسن اور دولت کی چمک میں آ کر اس کے ساتھ شادی کی دعوت کو قبول کر بیٹھا۔ یوں میں نے اس سے نکاح کر لیا، میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اسے بڑی ہی خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اے حاجیو، تم پوچھ رہے ہو نا کہ آخر کس چیز نے مجھے شہزادے سے بھٹکتا ہوا فقیر بنا دیا، تو سن لو، میں نے بیوی کے 5 کاموں میں اس کا ساتھ دیا، اسی لیے میں برباد ہو گیا۔ میرا حسن جاتا رہا، میری عقل مجھے جواب دے گئی اور پھر اللہ نے مجھے ایسی سزا دی کہ مجھے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ سن کر حاجی بھی حیران ہو گئے اور کہنے لگے، پھر ہمیں بھی بتاؤ کہ آخر تمہاری بیوی نے کون سے کام کیے تھے اور تو نے بیوی کے وہ کون سے 5 کام تھے جن کا ساتھ دینے سے تو تباہ ہو گیا، انسان برباد ہو جاتا ہے، وہ کون سے کام ہیں؟ دکھی شخص نے کہا، لوگو، ایک دن میری بیوی نے کہا کہ یہ جو آپ کی بوڑھی ماں ہے اسے مجھ سے الگ کر دو، میں اس سے الگ رہنا چاہتی ہوں، یہ گھر میں کھانستی ہے، جراثیمیں پھیلتی ہیں، اسے چھوٹا سا گھر بنا کر الگ رکھ لو۔ بیوی خوبصورت تھی اور اس کی بات میٹھی تھی، میں اس کی باتوں پر آ گیا تھا، بیوی کے پہلے کام میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ میں نے اپنی ماں کو ایک الگ سا کمرہ بنا دیا، ماں اس الگ کمرے میں رہنے لگی۔ پہلے تو ماں کے کمرے کے اندر میں روزانہ آتا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اپنی ماں کو نظر انداز کرنے لگا۔ بیوی مجھے ماں کے خلاف بھڑکاتی اور میں ماں کو جھوٹا اور بیوی کو سچا کہتا تھا۔ مجھے ماں سے نفرت ہونے لگی، اپنی ماں سے جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی، میں اسی ماں سے نفرت کرنے لگا۔ ایک دن میں کہیں دور گیا ہوا تھا، جب واپس گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی میری ماں سے جھگڑ رہی تھی، اس کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی اور میری ماں جواب دے رہی تھی۔ ماں کو غصے میں دیکھ کر میں ماں کی طرف دوڑا اور ماں کے منہ پر زور سے تھپڑ مار کر کہا، اے بدبخت، تو کیوں میرا گھر اجاڑنے لگی ہے؟ بس لوگو، اس تھپڑ کی دیر تھی، میری ماں زمین پر گری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں ابھی بھی غصے میں تھا، غصے کی آگ میں جلتے ہوئے میں نے ماں کو غسل دیا، ماں کو قبرستان میں دفن کیا۔ میری آنکھ سے ایک آنسو تک نہ نکلا، بلکہ الٹا بیوی کو تسلی دینے لگا کہ اب وہ بوڑھی مر گئی ہے، تم پریشان مت ہو، اب آگے تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ملے گی۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا دانہ نکلا، ہاتھ کے اوپر چھوٹا سا دانہ نکلا جو دن بدن بڑھتا گیا،
پھر وہی دانہ ایک زخم کی شکل اختیار کر گیا۔ میں ہر لمحہ پریشان رہتا تھا کہ کاش کسی بھی طرح یہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ ہاتھ کون سا تھا؟ وہی ہاتھ تھا جو میں نے اپنی ماں پر اٹھایا تھا، ماں کے چہرے پر مارا تھا۔ میری بیوی روزانہ میرے ہاتھ کی مالش کرتی، دباتی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑا۔ میری بیوی نے بہت زیادہ میرا خیال رکھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، میری مالش کرتی۔ میرے دل کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں گھر سے دور ایک حکیم کے پاس گیا اور جب واپس آیا تو اپنے ہی گھر کے اندر بیوی کے کمرے میں ایک غیر محرم مرد کو بیٹھا دیکھا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ پوچھتا، میری بیوی میرے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، اس سے کچھ مت کہنا، سب کچھ میں بعد میں سمجھاتی ہوں۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو بیوی زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، میں ایک دل کی بات کہنا چاہتی ہوں۔ میری شادی سے پہلے ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا اور میں بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ پھر وہ کہیں دور چلا گیا اور میری تم سے شادی ہو گئی، لہٰذا میرے سرتاج کبھی کبھار مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت دے دیا کرو۔ جب تک میں اس سے بات نہ کروں میرا دل گھبرا جاتا ہے، خدارا میری یہ بات مان لو۔ بیوی کے بار بار اصرار پر میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی کہ ٹھیک ہے، تم اس سے کبھی کبھار بات کر لیا کرو۔ پھر وہ شخص میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتا تھا، اس کے بعد کیا ہوتا تھا اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ کچھ دن بعد بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، مجھے بازار جانے کی اجازت بھی دے دو تاکہ میں خود اپنے کام کر کے آیا کروں۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی۔ یوں وہ روزانہ اکیلی گھر سے نکلتی، شاپنگ وغیرہ کر کے گھر واپس آ جاتی۔ کچھ عرصے کے بعد بیوی نے کہا کہ میرا جو دوست ہے وہ شراب پیتا ہے اور میں بھی پہلے شراب پیتی تھی، پھر میں نے چھوڑ دی۔ اب مجھے اجازت دیں کہ میں روزانہ تھوڑی سی شراب پی لیا کروں تاکہ میری عادت پوری ہو جائے۔ بیوی کی محبت میں اندھا ہو کر میں نے اس کام کی اجازت بھی دے دی۔ اب میری بیوی ایک تو غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھتی تھی، دوسرا میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی، تیسرا شہر جا کر کیا کرتی تھی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ پھر ایک دن میں اچانک گھر داخل ہوا تو دیکھا کہ میری بیوی اور وہ غیر محرم شخص دونوں شراب کے نشے میں دھت تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ کچھ کر رہے تھے جو ایک میاں بیوی کے درمیان کیا جاتا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر چیخ پڑا، یہ کیا کر بیٹھا ہوں میں؟ اتنے میں وہ شخص اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا، میں تو شراب پی کر بیٹھی تھی، میں نے تو شراب پی رکھی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں بیوی کے ساتھ لڑ پڑا، جھگڑا ہوا، غصے میں نے بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا اور میرا تھپڑ لگنا ہی تھا کہ بیوی چلائی کہ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ طلاق لیے بغیر ہی میری بیوی میرے گھر سے نکلی اور کسی شخص کے ساتھ کہیں بھاگ گئی۔ پیچھے میرا ہاتھ کا زخم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے پورا ہاتھ جلا دیا۔ میں بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک حکیم نے کہا کہ پہلے اپنی زندگی کی پوری دردناک کہانی سناؤ۔ جب میں نے اسے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ میں نے اسے اسی ہاتھ سے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا تو حکیم چونک گیا اور کہنے لگا، ارے بدبخت، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کبھی بھی شفا یاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وہ خاص عذاب ہے جو والدین کو دکھ دینے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بدقسمت شخص نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور روتے ہوئے حاجیوں سے کہنے لگا، اے حاجیوں، تم حج کرنے جا رہے ہو، وہاں جا کر میرے حق میں دعا ضرور کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے جو کچھ کیا میرے پیارے حبیب کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ سن کر حاجی بھی لرز گئے، توبہ توبہ کرنے لگے اور اس بدبخت شخص کو وہیں اکیلا چھوڑ کر حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حج ادا کرنے کے بعد جب وہ حاجی واپسی میں اسی راستے سے گزرے تو انہوں نے دور سے ایک شخص کو زمین پر پڑے دیکھا۔ وہ فوراً اونٹوں سے اترے، اس کے پاس پہنچے تو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ وہی شخص تھا جو ماں کو دکھ دینے والا تھا، ماں کا قاتل تھا، مگر اب وہ مرا پڑا تھا، اس کے جسم کو کیڑے کھا رہے تھے، اس کی لاش میں بدبو بھیگی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ان حاجیوں کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ انہوں نے اس بدقسمت شخص کا جنازہ پڑھا، اسے وہیں دفن کیا اور اس کی قبر کی تختی پر لکھ دیا، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو تھپڑ مارنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اب تم نے اس واقعے سے
اس کو واقعے کو جو ہے پوری طرح سے سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ جو لوگ بیوی کی 5 باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، بیوی کے 5 گمراہ کن کاموں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، وہ پھر لاوارث ہو جاتے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے قدموں میں روندے جاتے ہیں اور آخر کار ایک ایسے انجام پر پہنچتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر گھر کے آرام دہ بستروں پر نہیں مرتے، وہ کچرے کے ڈھیر پر سسک سسک کر زندگی گزار دیتے ہیں، لوگ انہیں پاگل سمجھ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، کوئی ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا، کوئی ان کے زخم نہیں پوچھتا۔ اور یہی وہ انجام ہے جو اس شخص کے ذریعے تمہیں سمجھایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو انسان بیوی کے غلط مطالبوں میں آ کر ماں باپ کا دل توڑتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی جوانی برباد ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ بجھ جاتا ہے، اس کی قسمت سوکھے پتے کی طرح جھڑ جاتی ہے اور اللہ کی ایسی گرفت میں آ جاتا ہے کہ پھر نہ حکیم فائدہ دیتے ہیں، نہ طبیب، نہ دوائیں اور نہ ہی کوئی علاج، کیونکہ ماں باپ کے آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں، اور جب عرش ہلتا ہے تو بدبخت اولاد کو ایسی پکڑ میں لیا جاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر کانپ اٹھتے ہیں۔ اور یہی اس عبرتناک کہانی کا مقصد ہے کہ بیوی کا غلط ساتھ کبھی نہ دو، ورنہ انسان شہزادے سے فقیر اور زندہ سے لاوارث ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ زندگی میں سب کچھ کرنا مگر 5 گناہ کرنے والی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، لوگوں میں ذلیل ہو جاؤ گے اور معاشرے میں رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ عورتوں کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن سے بچنے کا آپ حکم دیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے سامنے غیر محرم مردوں سے بات کرے، ایسی عورت کی مثال اس کتے کے برابر ہے جو ہر دروازے پر تھوتھنی مار کر بھاگتا ہے۔ نہ وفاداری اس کی پہچان ہوتی ہے، نہ شرم اس کی علامت۔ میرے بھائیوں، اس مثال کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ گہرا آئینہ ہے جس میں ہزاروں گھروں کی تباہی اور بربادی نظر آتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ جس عورت کا دل سستا ہو جاتا ہے اس کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے، اور جو عورت غیر مرد سے بات میں لذت محسوس کرنے لگے وہ اپنے گھر کی دیواروں میں خود کو گرا لیتی ہے۔ ایسی عورت اس چراغ کی طرح ہوتی ہے جو خود بھی جلتا ہے اور اپنے گھر کو بھی آگ لگا دیتا ہے۔ وہ درخت کی اس سوکھی ٹہنی جیسی ہوتی ہے جو ہوا کے ذرے سے جھونکے سے ٹوٹ کر زمین پر گرتی ہے، ذرا سا جھونکا لگتا ہے وہ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے اور مٹی میں مل جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر تم نے ایسی عورت کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کیا تو یاد رکھنا ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ معاشرے میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، کیونکہ جب عورت اپنے شوہر کے سامنے غیر محرم مرد سے بات کرے تو سمجھ لو کہ وہ محبت نہیں کر رہی، وہ خیانت کر رہی ہے۔ اور جو عورت غیر مرد سے باتوں میں دلچسپی لے اس کے دل کے اندر بدی کا بیج اگ جاتا ہے، پھر وہ بیج بڑھتا ہے، جڑیں پھیلاتا ہے اور ایک دن پوری زندگی کو نگل جاتا ہے۔ یاد رکھو، غیر مرد کے ساتھ بات کرنا عورت کے دل کا جنگل جلا دیتا ہے، اور جو جنگل جل جائے وہاں دوبارہ بہار نہیں آتی۔ اگر عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ مسکراہٹ بانٹنے لگے، باتوں میں مٹھاس ڈالنے لگے، پیغام چھپانے لگے، بجلی کے جھٹکے جیسی باتیں کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ وہ مرد جلد از جلد تمہاری بیوی کو لے کر بھاگ جائے گا اور تم پیچھے صرف دیکھتے رہ جاؤ گے، ہاتھ باندھے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے، اور دنیا تمہاری تذلیل کرتی رہے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ تو ہو گیا پہلا گناہ، باقی 4 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت حکیم لقمان نے سر جھکا کر گہری آواز میں فرمایا، اے لوگو سنو اور یاد رکھو، عورت کا دوسرا گناہ شوہر کی ناشکری کرنا ہے، وہ ناشکری جس سے گھروں میں بے سکونی اترتی ہے، رزق روٹھ جاتا ہے
اور محبت کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں۔ تیسرا گناہ عبادت سے دور رہنا ہے، کیونکہ جو عورت اپنے رب سے دور ہو جائے وہ اپنے شوہر، اپنے گھر اور اپنی تقدیر سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ چوتھا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، کیونکہ جو لڑکی اپنے والدین کا دل توڑ سکتی ہے وہ کبھی بھی اپنے شوہر کا گھر بھی آباد نہیں رکھ سکتی۔ وہ اپنے شوہر کو اس کے والدین کے خلاف بھڑکائے گی اور پھر بدلہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، وہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ پانچواں گناہ بے حیائی پھیلانا، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے حیائی جب گھر میں داخل ہو جائے تو غیرت باہر نکل جاتی ہے، رحمت چھوڑ دیتی ہے اور برکت اڑ جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا سب کچھ کرنا مگر یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو عورت ان گناہوں میں پڑ جائے وہ اپنے گھر کے چراغ خود بجھا دیتی ہے، اور جو مرد ایسی عورت کے ساتھ کھڑا رہے وہ اپنی عزت خود دفن کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور یوٹیوب ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو نے، اس بیان نے آپ کو کچھ سکھایا ہو تو پھر آج کی اس ویڈیو